نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پہلی قوموں کے اندر بھی جس طرح نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھی، جہاد تھا، کئی احکامات تھے، اسی طرح پہلی امتوں کے اندر قربانی بھی لازم کی گئی. جس طرح نماز فرض تھی، نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے متعلق دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نمازی رکھنا اور میری ذریت کو بھی نمازی رکھنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے نماز کی تلقین کیا کرتے تھے، یہ سورہ مریم میں ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی گود کے اندر زکوٰۃ اور نماز کا اعلان کیا تھا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں، میری قوم سنو، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں. اسے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے صاحب کتاب بنایا ہے اور مجھے صاحب برکت بنایا ہے. میں جہاں کہیں بھی رہوں گا برکتوں والا رہوں گا، اور اس نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں نماز بھی ادا کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں. تو زکوٰۃ بھی پہلی قوموں پر تھی، نماز بھی پہلی قوموں پر تھی. جہاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے. سورۃ المائدہ کے اندر ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کیا جائے. وہ آگے سے بنی اسرائیل نے یہ کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جہاد پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، نماز پہلی امتوں پہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ پہلی امتوں پر بھی فرض ہے. روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے. اگرچہ اس کی ادائیگی کیسے ہو، سحری کیسے ہو، افطاری کیسے ہو، ٹائمنگ کیسے ہو، وہ احکام جدا ہیں، لیکن روزے فرض تھے. نماز پڑھنی کس طرح ہے، ان کے اندر فرائض شرائط کیا ہیں، وہ احکام جدا ہیں، لیکن نماز فرض تھی. زکوٰۃ کتنے مال میں سے کتنی دی جائے، وہ احکام جدا جدا شریعتوں میں رہے، لیکن زکوٰۃ فرض تھی. اسی طرح قربانی، تاریخ انسانیت جب سے انسان آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی شروع ہو گئی. ہر امت، ہر قوم کے اندر یہ قربانی رہی جس کا تعلق آسمانی دین سے تھا، خواہ وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا نبی جو پچھلے گزر گئے، اپنے اپنے زمانے میں قربانیاں کرتے تھے. اگر ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو غیر آسمانی جو ادیان ہیں، ہر ایک کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے، کوئی اپنے بیٹوں کی قربانی کر رہا ہے، کوئی بیٹیوں کی قربانی کر رہا ہے، کوئی اناج کی قربانی کر رہا ہے، کوئی بھیڑ اور بکریوں اور اونٹوں کی قربانی کر رہا ہے. یعنی ہر قسم کی قربانیاں، اور وہ اپنے بتوں، سورج، چاند، ستاروں کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے لیے قربانیاں کرنا، یہ تاریخ انسانیت جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے قربانیوں کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے قربانی کرنا. بس کافر اور مومن کی قربانی میں یہی فرق ہے کہ وہ اپنے بتوں کے لیے، شیطان کے لیے اور عمل فاسد کے لیے قربانی کرتا ہے، اور مومن اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، دعوے کے لیے قربانی نہیں کرتا. کیونکہ اللہ کے ہاں قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارا دل کا ارادہ کتنا تھا اور کس کو راضی کرنے کا تھا. قربانیاں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اگر اس کل انبیاء کے زمانہ، اس میں کچھ ریفرنس میں قرآن مجید فرقان حمید سے آج کے درس میں دوں گا کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے. اور اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے یہ قیامت تک رہے، اللہ کی خاطر قربانی کرنا. سجدہ جس طرح مومن اللہ کو کرتا ہے، باقی کفار اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کا امتیاز ہے کہ وہ اللہ کے لیے جھکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں جھکتا. اس لیے وہ اپنے مال کی، جان کی اور اپنے وطن کی، اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کرتا ہے تو وہ فقط اللہ کے لیے کرتا ہے. وہ ہجرت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اس کا سر جھکتا ہے تو اللہ کے لیے، اس کا مال خرچ ہوتا ہے تو اللہ کے لیے. تاریخ انسانیت میں اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی مقرر کی. منسک کہتے ہیں قربان گاہ، جس جگہ جانور ذبح ہو، یعنی باقاعدہ قربان گاہ بنائے گئے جہاں وہ مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، یا جب بھی کوئی منت مانتا اپنی قربانیاں وہاں پیش کرتا، شکرانے کی قربانیاں پیش کرتا. اگر کوئی علاقہ فتح ہو جاتا یا اللہ کوئی خوشی دیتا، بیٹے دیتا، تو بیٹے، بیٹیاں اور علاقوں کی فتوحات، شادیاں،
کوئی بھی خوشی انہیں نصیب شکرانے کے طور پہ قربانیاں کرتے، مصائب کے ٹلنے پہ قربانیاں کرتے جب مصیبتیں ٹل جائیں۔ تو یہ تاریخ انسانیت کا ایک حصہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان من میں جو پہلی قربانی بیان کی ہوئی تھی سورۃ المائدہ آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 میں بیان فرمایا، وَاتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیے۔ یہ دو بیٹے کون ہیں؟ قابیل، حابیل۔ قابیل اور حابیل، ان کا قصہ کیا ہے؟ یہ دونوں پیدا ہوئے، جب قابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی، جوڑا پیدا ہوا۔ حابیل جب پیدا ہوا تو اس کی بہن اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بھی جوڑا پیدا ہوا۔ اور جب یہ بڑے ہوئے تو شریعت آدم علیہ السلام، یہ چونکہ پہلا خاندان تھا، حضرت آدم، حضرت جناب حوا، قابیل اور حابیل، پہلا خاندان، تو جب یہ بڑے ہوئے تو حکم شریعت حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ حکم آیا کہ دونوں کی شادیاں کر دی جائیں، لیکن جو جس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ اس پہ حرام ہے، بلکہ قابیل کے لیے یہ ہے کہ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس سے نکاح کرے، اور حابیل کے لیے لازم ہے اور یہ شرعاً فرض ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ لیکن قابیل کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا، وہ اپنی بہن سے، اپنی پیدا ہوئی بہن سے عشق کرتا تھا۔ بہرحال وہ چاہتا تھا کہ اقلیمہ کے ساتھ میرا نکاح ہو، اور حابیل شریعت اللہ کے مطابق جو تھے وہ اقلیمہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اب دونوں کے درمیان فیصلہ کیا ہوا کہ قربانی کی جائے، اللہ کے حضور نذرانہ پیش کیا جائے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اقلیمہ اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ اب ان دونوں نے اپنی قربانیاں ایک پہاڑ کے اوپر پیش کی۔ روایات کے مطابق کہ قابیل کچھ گندم وغیرہ اور بھوسا لے کر آیا، اس نے ایک پہاڑ پہ رکھا، اور دوسرے پہاڑ پہ حضرت حابیل ایک دمبا لے کر آئے اور اسے ذبح کیا، قربان کیا اور وہ رکھ دیا۔ قربانی قبول اس وقت ایسی ہوتی تھی کہ آسمان سے بجلی آتی تھی، اور جس کا جانور یا غلہ، بھوسا یا جو بھی نذرانہ انہوں نے رکھا ہوتا تھا، جس کا وہ بجلی جلا دیتی تھی، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اذ قربا قربانا، بس ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قال لاقتلنک، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل، اس نے حابیل سے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ یہ عشق کی بنا پہ قتل کا جو رواج ہے یہ اس زمانے کے ساتھ شروع ہو گیا، اس زمانے میں شروع ہوا۔ عشق اتنا اندھا ہوتا ہے کہ وہ سکے بھائی کو بھی نہیں دیکھتا اور وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے بندے کو۔ اقتلنک، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، تو حابیل نے کہا دیکھو اللہ سوائے متقین کے کسی کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ اس سے یہ فلسفہ ہمیں یہ سمجھ آیا، اس سے یہ ہمیں بات سمجھ آئی، قیامت تک جس کی قربانیاں قبول ہوں گی وہ صاحب تقویٰ ہے۔ صاحب ریا کی قربانی قبول نہیں ہوتی، دکھلاوے والے کی، اتنے موٹے موٹے جانور پھر دکھلاتے ہیں میڈیا کے اندر، ٹی وی کے اندر اور اپنے فیس بک کے اندر باقاعدہ ویڈیو بنا کر چلائی جاتی ہے، یہ اتنا بڑا ہم نے جانور ذبح کیا، اتنے کروڑ کا، اتنے لاکھوں کا۔ اے خدا کے بندو، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ صاحبان تقویٰ کی قربانی قبول کرتا ہے، باقی تو نمود و نمائش ہے۔ تو یہ قربانیوں کا تصور وہاں سے آیا۔ اب حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، جو ان کا دمبا تھا اوپر سے بجلی آئی، وہ ان کے دمبے کو جلا ڈالا، تو یہ قبولیت کی نشانی تھی۔ آگے ایک پورا واقعہ ہے کہ پھر اس نے قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ لاش چھپائے پھرتا تھا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ کوا، مردہ کوے کو دفنانے کے لیے وہ نیچے سے جو ہے وہ مٹی کھود رہا تھا، پھر جب اس نے گڑھا بنا دیا تو اس کوے نے اپنے مردہ بھائی کو وہاں دفنایا اور وہ چلا گیا۔ یہ منظر جب قابیل نے دیکھا تو پھر اس نے حابیل کو دفنا دیا۔ پہلا شہید جو تاریخ انسانیت میں ہوا وہ حضرت حابیل علیہ السلام، اور پہلا قاتل جو ہے وہ قابیل ہے، اور سبب قاتل کیا ہے؟ عشق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فیصلہ کے لیے، استخارہ کے لیے کیا کیا پیش؟ انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قربانیاں، میں تاریخ عالم انسانی بتا رہا ہوں کہ قربانی ہر دور میں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں شہزادہ عطا فرمایا۔ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح فرزند عطا فرما۔ بڑھاپے کا عالم ہے، بڑھاپے کا عالم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں حضرت اسماعیل جیسا شہزادہ نصیب فرمایا۔
اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلم والے بردبار غلام لڑکے کی یعنی لڑکے کی بشارت عطا کی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اب وہ پوری تفصیل ہے جو کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت سیدہ ہاجر کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم خدا بحکم الہی وادی غیر ذی زرع یہ مکہ مکرمہ میں اب چھوڑ کے واپس ملک شام تشریف لے گئے. یہاں سے پھر زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے، وہ سارا ایک واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے فرزند سے ملنے اس وقت آئے جب وہ جوان ہونے کے قریب تھے، اور اس وقت بچپن میں لڑکا بڑا پیارا ہوتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے اٹھان کرتا ہے قریب البلوغ ہوتا ہے، اور پھر وہ نبی زادہ اور خوبصورت اور پوری دنیا میں اس وقت وہ چاند سے بڑھ کے خوبصورت ہو تو کیا عالم ہوگا محبتوں کا. اور اتنے سالوں بعد ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گلے لگایا، پیار کیا، پیار کی باتیں کی، پرانی باتیں کچھ آپ نے چھیڑی ہوں گی، کچھ شہزادے نے چھیڑی ہوں گی. بہرحال رات کو جب سوئے تو خواب کیا دیکھا کہ حکم ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں چھری پھیر دی جائے، اسے قربان کیا جائے. ایک طرف محبت الہی ہے اپنے جوبن میں، ایک طرف محبت اولاد ہے. یہ امتحان صرف انبیاء دے سکتے ہیں، عام بندے کے بس کا بھوگ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے عام بندے سے یہ قربانی مانگی ہی نہیں ہے. اور اولاد کو ذبح کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور نبی کے لیے، نبی عام انسانوں سے ماورا ہوتے ہیں، ان کے لیے احکام اور ہوتے ہیں کیونکہ ان کا منصب جدا ہوتا ہے. ہر چیز جس سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر وہ ان کی محبت ہوتی ہے. اب جب محبت اسماعیل نے جوش مارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپس میں گلے مل رہے ہیں، رات کو خواب آتی ہے کہ اس بیٹے کو ذبح کر دیا جائے. وہ خلیل اللہ تھے، وہ اللہ کے گہرے دوست تھے. بہرحال صبح اپنے بچے کو تیار کیا، وادی مینا میں آئے. وادی مینا میں آ کے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ کیا تیری رائے ذبح ہونے کی ہے؟ قربان جائیں. اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ اور بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ بابا جان آپ اتنے سالوں بعد ملے اور آتے ہی آپ نے چھری پکڑ لی، ہم ماں بیٹا اکیلے رہے، ادھر کیا گزرا کیا نہیں گزرا، آپ نے ہم سے بجائے حالات کے پوچھنے کہ آپ نے چھری پکڑ لی اور مجھے ذبح کرنا چاہتے نہیں، بلکہ جو الفاظ کہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، قرآن نے وہ الفاظ اپنے اندر سمو کر قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، بیٹا ہو تو ایسا ہو. کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یہ نہیں کہا کہ بابا جان آپ مجھے ذبح کر دینا، یا ابت اے میرے پیارے بابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے. صرف ذبح کرنے کا حکم نہیں، اگر آپ کو میرے پوشت گوشت کے حصے کر دینے کا حکم ملا کر دیجئے، آپ کو جیسا حکم ملا کر دیجئے. میں کیا کروں گا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو میں صبر کروں. اللہ فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، بس وہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے. باپ جھک گیا اللہ کے حکم کے آگے کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے، تو بیٹا جھک گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو پیشانی کے بل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا. بس یہ نظارہ دیکھنا تھا، بس اس امتحان سے گزارنا تھا. مقصود رب العالمین کا قربان کرنا نہیں تھا کہ ہماری محبت غالب آتی ہے یا بیٹے کی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وادی مینا کے کنارے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز آئی، یعنی ہم نے پکارا، کیا ہم نے آواز دیا ہے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا. اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوا آگے وہ پورا واقعہ، پھر دمبا لایا گیا اور وہ دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے چھری کے نیچے رکھ دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا. وہ دمبا ذبح ہوا. آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے یہ تذکرہ آخری امتوں تک باقی رکھا. اب یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں یہ یاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانیاں کرو، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سنت تو ہوگی، اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ یعنی نماز کا اجر ہے، روزے کا اجر ہے، تلاوت قرآن کا اجر ہے، اس میں اجر کتنا ہے؟ فرمایا قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی.
اس کے مالک کو ملے گی. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بھیڑ کی جو اون ہوتی ہے اس کے بھی ایک ایک بال کے بدلے اس کے مالک کو ایک ایک نیکی عطا کی جاتی ہے. اللہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.